بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیضان الحق ہے اور ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے 40 سال ہم یہ ٹاپک پڑھ رہے تھے۔ اس میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے تو وہ ان کو کیا فکر لاحق تھیں اور کیا ان کے معاملات تھے۔ اس کے بعد ہے یہ غور و فکر کہ نوح انسانی کس حالت میں مبتلا ہے، خاص طور پر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اخلاق کے اعتبار سے کتنی پستی میں مبتلا ہو چکی ہے، کس طرح کے شرک کا دور دورہ ہے، معبود حقیقی سے لوگ کس طرح اپنا رخ موڑ چکے ہیں۔ یہ سارا غور و فکر نوح انسانی کی ضلالت اور گمراہی پر وہ بھاری رنج و غم تھا جس کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار گواہی ملتی ہے۔ لعلک باقی نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاید اپنے آپ کو اس رنج اور صدمے کی وجہ سے ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ یہ وہ کیفیات تھیں جن کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اعتکاف فرما رہے تھے۔ اسی عالم میں پردے اٹھتے ہیں، اور صرف پردے ہی نہیں اٹھتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری نوح انسانی کی ہدایت پر معمور کیے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دعوت تا قیامت مقرر کیا جاتا ہے۔ یہ ہے تفسیر سورہ دوحہ کے ان الفاظ کی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور اللہ نے پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کی تلاش میں سرگردہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر راہ ہدایت منکشف کر دی۔ گویا غار حرا کی خلوتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے، بس دروازے کھول دیے گئے، پردے اٹھا دیے گئے، حضرت جبرائیل امین سے ملاقات ہوئی، وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی ملاقات جس میں نزول وحی کا آغاز ہوا بیداری اور نیند کے بین بین کسی کیفیت یعنی نیم بیداری کے عالم میں ہوئی۔ بعض روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس کوئی لکھی ہوئی تختی تھی جس پر یہ آیت مرقوم تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھینچا، اور اس کے بعد اس وحی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نقش قائم ہو گیا۔ یہاں سے گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب رسالت طلوع ہو گیا۔ اس کے بعد نزول وحی میں کچھ وقفہ رہا ہے۔ پھر جو آیت نازل ہوئی وہ سورۃ المدثر کی یہ ابتدائی آیت تھیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یعنی اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جائیے، کمر کس لیجئے، فریضہ رسالت کی ادائیگی میں ہم تن مصروف ہو جائیے، اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجیے اور اس کی کبریائی کو فی الواقع دنیا میں قائم کیجیے۔ یہ ترجمانی ہے سورہ مدثر کی ابتدائی 3 آیات کی۔ بہت سے محققین کی یہ رائے بڑی وزنی معلوم ہوتی ہے کہ سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا، اور سورہ مدثر کی ان ابتدائی آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آغاز ہوا۔ واللہ عالم۔ ہم نے آج یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی 40 سال کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں وحی کے آغاز سے سٹارٹ کریں گے۔ باقی جو یہ چھوٹی سی کوشش کی ہے سیرت النبی اور قرآن پاک کی تلاوت، کیونکہ اکثر میں نے بھی آج سے پہلے کبھی قرآن پاک ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا تھا، تو اب پڑھنا شروع کیا ہے تو آپ سب کے ساتھ بھی ساتھ ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ ہم ویسے تو بہت مشکل ہوتا ہے ٹائم نکال کے ان چیزوں کے لیے بیٹھنا، تو اگر یہ ریلز کے صورت میں اگر آپ سب تک میری بات پہنچ رہی ہے آسانی سے، اگر کچھ لفظوں کی گڑبڑ ہو رہی ہے یا کچھ مسٹیک ہو رہی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور آپ سب سے بھی دعا ہے کہ میرا پڑھنا اور آپ سب کا سننا اللہ ہماری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور دوسرا اگر ہو سکے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، لائکس وغیرہ بھلے نہ بھی دیں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ہاں شیئر کریں تاکہ سب کے لیے نیکی میں اضافہ ہو۔ میں بخشش کا تو نہیں کہہ سکتا، بخشنے والی تو اللہ کی ذات ہے، اس کے لیے تو بڑے معاملات ہیں، نماز پڑھنی ہے اور دوسرے بہت سارے فرض ہیں جو پورے کرنے ہیں۔ خالی یہ کہہ دوں کہ شیئر کرنے سے یا لوگوں تک اچھی بات پہنچانے سے اللہ معاف کر دے گا، تو اس کی ایک اپنی سنت ہے، وہ معاف کرنے پہ آئے تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ مالک الملک ہے، لیکن چونکہ اس کی ایک سنت ہے، اس کو ایک معاملات ہیں اللہ کے کہ بھائی آپ نے نماز پڑھنی، اچھے کام کرنے اور دیگر جو اس نے سارے کام بتائیں وہ سب کرنے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ان چیزوں سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ باقی قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے، تو کوشش کریں آپ خود بھی، سب لوگ گھر میں بھی جس کو جتنا ٹائم ملتا ہے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں، بڑا آسان ہے اور کافی ساری چیزیں خود بھی سمجھ میں آنے لگ جائیں گی، اور اس کا ثواب بھی ہے کہ پتہ تو چلے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ کیا رہے ہیں، یا ہم اللہ تعالیٰ سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ باقی جس طرح تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے، 3 منٹ کی 4 منٹ کی ویڈیو بنا رہا ہوں میں، تو جس کو جیسا ٹائم ملتا ہے اس کو سنیں۔ یقیناً
کوئی ایک آدھ لفظ ایسا زندگی پہ اثر کر جائے جس طرح میری زندگی پہ اثر کیا. ظاہر سے میں بھی پہلے ان چیزوں میں نہیں تھا, اب تھوڑا سا اس چیز کو فالو کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں. اور آپ سب سے بھی دعا ہے, درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی معاملات آگے کے لیے آسان کرے اور آپ سب کے کرے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.